یکفرون ببعض، کچھ باتوں کو تسلیم کر لیا، کچھ باتوں کو تسلیم نہ کیا۔ اب کیا ہے وجہ کہ کوئی تسلیم کرتا ہے اور کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے؟ اس کی وجہ یا اس کی جہالت ہوتی ہے، یا اس کی مفاد پرستی ہوتی ہے، یا اسے اسلام کے احکام کا صحیح علم نہیں ہوتا، اور یا وہ دنیا کی آبا اور مفاد پرستیوں کا ایسا شکار ہو چکا ہوتا ہے، اور مروجہ آبا اس کے اوپر ایسی غالب آ چکی ہوتی ہے کہ اس کا دل ان عادتوں سے محبت رکھتا ہے، دین کی حقیقتوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اگر وہ جاہل ہے تو اسے بتانا چاہیے، جب اسے پتہ چل گیا ہے پھر بھی مانتا ہی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو مومن نہیں مان سکتے۔ لیکن اگر مانتا ہے لیکن کرتا غلط ہے، یہ کہہ کے کہ دین کا حکم تو یہ ہے، میں نہیں کرتا تو میں مجرم ہوں، اگر یہ مانتا ہے کہ دین کا حکم تو یہی ہے، اسلام کا حکم یہی ہے، رسول کا فرمان یہی ہے، آل رسول کا فرمان یہی ہے، شریعت خداوندی کا حکم ایسا ہی ہے، لیکن میں اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں تو مانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، میں گناہگار ہوں، دین ٹھیک ہے، میں غلط کار ہوں، تو ایسا شخص مومن ہے لیکن کامل نہیں، فاسق ہے۔ اس کو گناہگار کہتے ہیں۔ اس گناہگار پر لازم ہے کہ یہ توبہ کرے، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور اس راستے پہ آئے کہ جس پہ اس کا عمل درست ہو جائے۔ ہماری مجالس کا اصل ہدف یہی ہے کہ جو غیر مسلم ہے وہ مسلم بنے، جو مسلم ہے وہ مومن بنے، جو مومن ہے وہ متقی بنے۔ ازاداری مجالس کا جو ہدف رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ جن کو اسلام کا علم نہیں ان کو اسلام کی شناخت ہو، ان کو بتایا جائے کہ دین اسلام کیا ہے، اور جن کو دین اسلام کا علم حاصل ہو چکا ہے ان کو مومن بنانے کی کوشش کی جائے، اور جو مومن بن چکے ہیں ان کو تقوی بنانے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ تقوی ایمان کے کمال اور ایمان کی ترقی کا نام ہے، اور جو متقی ہوتے ہیں انہی کا امام علی ہوتا ہے۔ کیوں یہ آپ روزانہ اپنی زبان سے اس بات کو کہتے ہیں، اور یہ اپنی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، علی امیر المومنین ہے، علی امام المتقین ہے، علی یعصوب الدین ہے۔ یہ کیا جملے ہیں؟ یہ سب کچھ علی حیدر کرار کا تعارف دین کے حوالے سے کرایا جا رہا ہے۔ بس اگر متقی بننا ہے تو امام کسے ماننا ہوگا؟ علی کو امام ماننا ہوگا کہ رسول نے فرمایا ہے علی امام المتقین ہے، علی متقیوں کا امام ہے۔ بس معلوم ہوا امامت بھی کوئی چیز ہے، اور متقیوں کو کوئی امام چاہیے، بغیر امام کے تقوی حاصل نہ ہو سکے گا، بغیر راہبر کے راہ تقوی پہ کوئی نہ چل سکے گا، اور یہی وجہ ہے یہاں قرآن کے متعلق قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ لا ریب کتاب ہے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ بس قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، علی متقیوں کا امام ہے، اور یہی وہ بات ہے جو پاک پیغمبر نے فرمائی انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیتی ما
حاصل ہونا چاہیے کہ تمام مسلمانوں کو اہل بیت رسول کے بارے میں فقط اتنا مان لینا کافی نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ذاتی طور پر نیک انسان تھے، کیونکہ جو کچھ ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت رسول کے متعلق عموماً اتنا ہی کافی سمجھ لیا جاتا ہے کہ رسول اکرم کی اہل بیت سے تعلق رکھنے والی ہستیاں یعنی علی حیدر کرار، حضرت جناب فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین، یہ بنٹن پاک ساتھ رسول کے بنٹن پاک تو اس چادر کے نیچے موجود تھے نا، کہ جس چادر کے بارے میں قرآن مجید کی آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، اور اس میں تو کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے، کتب اہل سنت بھی اس سے چھلک رہی ہے، اور یہ روایت تو مشہور ہے، حضرت ام سلمہ کے کمرے میں چادر میں لے لیا رسول نے ان ہستیوں کو، آیت تطہیر نازل ہوئی، حضرت ام سلمہ اندر والے کمرے میں تھی، اور یہ بنٹن پاک روایت سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ دو کمرے تھے، ایک باہر والا ایک اندر والا۔ پرانے زمانے میں دروازے خان میں بھی ایسے مکان بنے ہوئے ہوں گے کہ جن میں ایک لائن میں مکان ہوتے تھے، ایک باہر والا، پھر ایک درمیان میں دروازہ، ایک اندر والا۔ وہ کیا سمجھتے ہیں؟ سرائکی میں کہتے ہیں صفہ، جی صفہ اور اندر والا کمرہ، جو آج کل سٹور کے طور پر بہتر استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ایک اندر والا کمرہ محسوس ہوتا ہے جو حضرت ام سلمہ کے گھر کا تھا، ایک باہر والا کمرہ محسوس ہوتا ہے۔ رسول اکرم بنٹن پاک یعنی ان ہستیوں سمیت چادر کے نیچے لے لیا ان کو، حضرت ام سلمہ اندر کی طرف چلی گئی۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو حضرت ام سلمہ نے اندر والے دروازے سے سر باہر نکالا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے اذن ہے کہ میں اندر آ سکتی ہوں، اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ رسول نے فرمایا انت علی خیر، انت من ازواجی وہؤلاء اہل بیتی۔ اے ام سلمہ، تیرا انجام ٹھیک ہے، تو بھی علی خیر ہے، لیکن تو میری ازواج سے ہے، یہاں اہل البیت کی جگہ ہے۔ فقط صالح نیک ذاتی طور پر اچھے کردار سے تعلق رکھنے والی ہستیاں تھیں کہ ان کا اپنا ذاتی کردار پاک و پاکیزہ تھا، یا امت پر انہیں کوئی حیثیت حاصل تھی؟ امت پر انہیں کوئی حیثیت حاصل تھی؟ یہاں آگے سوال پیدا کرنا ہے کہ رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنی اہل بیت اور قرآن کو چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ فقط اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر نیک ہستیاں ہیں؟ نہیں، فرمانا چاہتے ہیں مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا بَعْدِي أَبَدًا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ معلوم ہوگا کہ تمہیں گمراہی سے بچنے کے لیے ان کی طرف جانا ہوگا، ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ان سے دین سیکھنا ہوگا، ان سے شریعت کا علم حاصل کرنا ہوگا، ان کے حکم کی تابعداری کرنی ہوگی، ان کے اوامر کو تسلیم کرنا ہوگا، اور جس کے امر کو ماننا واجب ہو وہی اولی الامر ہوتا ہے۔ ذرا اس پہلو کو لے کے تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن مجید نے مومنوں کو حکم دیا اطیعوا اللہ، کیا کرو؟ اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ اب یہاں معلوم ہوا کہ یہ جو قرآن نے حکم دیا اطاعت کرو اللہ کی، یہ اطاعت لازمی ہے یا اختیاری ہے؟ جی لازمی ہے نا۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ مرضی آوے منو تو مرضی آوے نہ منو، جو دل چاہے مان لو، جو دل نہ چاہے نہ مانو، جو فائدے میں نظر آئے وہ مان لو اور جو فائدے میں نظر نہ آئے وہ نہ مانو۔ نہ، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، کامل اطاعت کرو اللہ کی، اور یہ اطاعت تم پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ اگر مومن ہو تو تمہیں یہ اطاعت
کہ کس کس بات میں اطاعت کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کس کس حکم کو مانو، کیونکہ اطاعت ہوتی ہے حکم ماننا، فرمانبرداری کرنا، ادھر سے آرڈر جاری ہو ادھر سے عمل کرنا، وہ فرمان جاری کرے ادھر سے اطاعت کی جائے، عمل کیا جائے، اس پر مکمل طور کے اوپر انسان چلے۔ تو اگر اطاعت نام ہے فرمانبرداری کا، اطاعت نام ہے ماننے کا، تو سب سے پہلا جو حکم ہے وہ ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو بتاؤ یہ اطاعت محدود ہے یا لا محدود ہے؟ یعنی اگر اللہ تمہیں عبادت کا حکم دے تو اطاعت کرو، اللہ تمہیں معیشت کے بارے میں کوئی بات کرے تو اطاعت نہ کرو، اللہ تمہیں سیاست کے بارے میں کوئی بات کرے اطاعت نہ کرو، اللہ کوئی معاشرت کے بارے میں اطاعت کی بات کرے حکم دے تو تم اطاعت نہ کرو۔ نہ، اے انسانوں، مومن ہو چکے ہو، سر تسلیم تمہارا کھم ہو چکا ہے، تم اللہ کے دین کو دل کی گہرائیوں سے کامل طور پر مان چکے ہوئے ہو۔ اب جو اللہ کا فرمان آتا جائے، خواہ اس کا تعلق تمہاری ذاتی زندگی سے ہو، خواہ اس کا تعلق تمہاری انفرادی زندگی سے ہو، خواہ اس کا تعلق تمہاری اجتماعی زندگی سے ہو، خواہ اس کا تعلق تمہاری سیاسی زندگی سے ہو، خواہ اس کا تعلق تمہاری معاشی زندگی سے ہو، خواہ اس کا تعلق تمہاری معاشرتی زندگی سے ہو، خواہ اس کا تعلق تمہارے کسی بھی معاملے سے ہو، تم جس حوالے سے بھی انسان ہو، انسان کے جتنے بھی امور ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جتنے بھی انسان کی زندگی کے پہلو ہیں، امور ہیں، میں ان کی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں رکھتا، بہت سارے ہمارے مسائل ہیں، ہمارے باہمی تعلقات ہیں، ہمارے میاں بیوی کے تعلقات ہیں، ہمارے باپ بیٹے کے معاملات ہیں، ہمارے بھائیوں کے معاملات ہیں، اہل ملہ کے ساتھ معاملات ہیں، بازار ہے، دربار ہے، دفتر ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، یہ ساری انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، اس تفصیل کے مطابق جو بھی تمہارا کوئی معاملہ ہے، ہر معاملے میں اطاعت کرو اللہ کی۔ کوئی بھی مومن اور مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ باتوں کو نہ ماننا تو یہ بات بن جائے گی اطیعوا اللہ والی۔ نہیں، اللہ کی اطاعت مطلق ہے، اللہ کی اطاعت کو کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہے، بلا قید و بلا شک، جسے تم کہتے ہو غیر مشروط اطاعت۔ تو جتنے بیٹھے ہو سارے اللہ کو اپنے لیے واجب الاطاعت ہم مانتے ہیں یا نہیں؟ جی مانتے ہیں، لیکن کیا ہم اللہ کے پورے مطیع ہیں؟ جی اپنا گریبان جھانکیں۔ تو بہت ساری باتیں ہمیں خود کو معلوم ہے کہ فلاں حکم اللہ کا ہے، میں اس پر عمل نہیں کرتا ہوں، لیکن میرا سوال ہے عمل تو چلو تو نہیں کرتا ہے، لیکن یہ مانتا ہے کہ وہ حکم خدا ہے اور میں دل کی گہرائی سے مانتا ہوں کہ مجھے اس کی اطاعت کرنا مجھ پر واجب ہے اور لازم ہے، نہیں کرتا ہوں تو میں نافرمان ہوں، نہیں کرتا ہوں تو میں گناہگار ہوں۔ یہ دو پہلو ہیں، ایک کہتا ہے ہی نہیں، ہے بھی تو میں نہیں مانتا۔ یہ جملہ بڑا سخت ہے بھی حکم خدا تو میں نہیں مانتا، یہ معمولی نہیں ہے۔ اے انسان مومن مرنا سیکھ، تو اتنا بڑا پھنے خان نہیں ہے کہ ملک الموت کا مقابلہ کر سکے، اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے کہ نکیر عین کا مقابلہ کر سکے۔ اے اللہ کی اس دنیا میں جو رعایتیں ہیں اور سہولتیں ہیں اور وہ جلدی عذاب نازل کرنے کا اس نے پروگرام نہیں بنا رکھا ہے، اگر وہ نافرمانوں کو جلدی سزا دینا چاہتا تو کوئی نافرمان اس دنیا میں نہ رہتا۔ یہ تو اس کا ہمیں ایک رعایت
پڑھ لیں. علی مولا فرماتے ہیں الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل. انشاءاللہ اس کی تفصیل کسی اگلے مرحلے پہ چھوڑتا ہوں، لیکن اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت غیر مشروط، اطاعت غیر محدود، اطاعت غیر مقید. کوئی قید نہ لگاؤ گے، اگر قید لگاؤ گے تو مومن نہیں رہو گے. جب ایسا ہے تو آپ ذرا اگلے جملے پہ جاتے ہیں وَأَطِيعُوا رسول، اور اطاعت کرو رسول کی. رسول کی اطاعت میں ہم کون سی قید لگائیں؟ جی کوئی قید لگا سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں کہ فلانی بات رسول کی مانیں گے، فلانی بات رسول کی نہیں مانیں گے، فلانے امور میں رسول کا فرمان واجب الاطاعت ہے اور فلانے معاملات میں رسول کا حکم واجب الاطاعت نہیں ہے. یا یہ کہنا پڑے گا کہ جیسے مطلق اور غیر مشروط عبادت اطاعت ہے اللہ کی، ویسے ہی ہے رسول اللہ کی. رسول بھی اسی طرح بغیر کسی قید و مقید کے اطاعت ان کی ہم پر واجب ہے. فقط فرق ہے تو اتنا ہے کہ اللہ واجب الاطاعت ہے خود بخود اور رسول واجب الاطاعت ہے اس لیے کہ ان کی اطاعت کو اللہ نے واجب فرمایا ہے. وجہ ہے اس بات کے اوپر. ہم اگر کہیں کہ اللہ کی اطاعت ہم پر کیوں واجب ہے، کیا اس لیے کہ کسی اور نے کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو؟ کوئی اور ایسی ہستی ہے کہ جس نے ہم پر اللہ کی اطاعت کو واجب کیا ہو اس لیے ہم اللہ کی اطاعت کو اپنے لیے لازم سمجھتے ہو؟ نہ، اللہ وہ ہے کہ جو اللہ ہے خود بخود ہے، بذات خود ہے، اس کا اپنا وجود بھی بذات خود ہے، اس کی توحید بھی بذات خود ہے، اس کے صفات بھی بذات خود ہے، اس کے سارے کمالات بھی بذات خود ہے. وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنے صفات میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنی شان میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں. ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ جو کچھ ہے اس کی ہر شان خود بخود ہے. وہ ذاتی طور پر بھی خود بخود ہے، صفاتی طور پر بھی خود بخود ہے. اس کا علم بھی بذات خود ہے، اسے کسی نے علم دیا نہیں. اس کی قدرت بھی بذات خود ہے، اسے کسی نے قدرت دی نہیں. اس کی حیات بھی بذات خود ہے، اسے کسی نے زندگی دی نہیں. اس کی توحید بھی بذات خود ہے، اسے کسی نے واحد بنایا نہیں. اسے کسی نے رزق دینے کی قدرت نہیں دی، اسے کسی نے زندگی دینے کی بھی کسی کو طاقت نہیں دی. اسے کسی نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ مار سکتا ہے، نہ وہ زندگی دیتا ہے تو زندگی دینے کی طاقت خود بخود رکھتا ہے، موت دیتا ہے تو موت کی قدرت بھی خود بخود رکھتا ہے، رزق دیتا ہے تو رزق دینے کی قدرت بھی خود بخود رکھتا ہے. کائنات بنائی ہے اور اس معاملے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اور اگر اس کی اطاعت واجب ہے کہ جیسے ہمارا ایمان ہے تو اس کی اطاعت بھی از خود واجب ہے، کسی کے کہنے سے واجب نہیں ہوئی. کسی نے اس کو اللہ بنایا نہیں ہے کہ اس اللہ کی اطاعت پہ بنانے کی وجہ
سے واجب ہوئی ہو، نہ، وہ بذات خود واجب الاطاعت ہے۔ لیکن جب مسئلہ اطیعوا الرسول کا آتا ہے، اطیعوا الرسول کا جب مرحلہ آتا ہے تو وہاں ماننا پڑتا ہے رسول اس نے انہیں بنایا ہے۔ کیا رسول بھی اب خود کوئی بنتا ہے یا اللہ بناتا ہے؟ جی، اور جنابیں پڑھ رہے ہیں، وہ رسول نہیں ہوتا۔ جو اب خود نبی بن بیٹھے وہ نبی نہیں ہوتا، اور جو اب خود امام بن بیٹھے وہ امام نہیں ہوتا۔ یہ بن بیٹھنے والی بات نہیں ہے، اور اگر بن بیٹھے اور اس کو ماننے والے لاکھوں ہو جائیں، اس کو ماننے والے اربوں کھربوں ہو جائیں، تو بن جانے سے اور کسی کے ماننے سے نہ کوئی رسول ہو سکتا ہے، نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی امام ہو سکتا ہے۔ جس کو وہ رسول بنائے وہی رسول اللہ ہے، جس کو وہ نبی بنائے وہی نبی اللہ ہے، جس کو وہ ولی بنائے وہی ولی اللہ ہے۔ بس بنانا اس کا کام ہے، ماننا ہمارا کام ہے۔ اطاعت واجب وہ کرے گا، اطاعت ہم کریں گے۔ بس اللہ واجب الاطاعت ہے بذات خود، رسول واجب الاطاعت ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں واجب الاطاعت بنایا ہے، ان کو لازم الاطاعت قرار دیا ہے، اور یہ اطاعت کو اللہ نے جیسا ان کو واجب الاطاعت بنایا ہے ویسا ہی ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اور چونکہ اس نے جیسے اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ میری اطاعت ہر حکم میں واجب ہے، ایسے ہی اس نے رسول کے بارے میں بھی فرما دیا ہے کہ جیسے میری اطاعت مطلق ہے اور غیر مقید ہے، ایسے ہی رسول کی اطاعت بھی مطلق ہے اور غیر مقید ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر وہ عبادات کے بارے میں کچھ کہے تو مان لینا، اگر وہ سیاست کے بارے میں کچھ کہے، یاد رکھو میرے دوستو، معیشت کے بارے میں کچھ کہے، کیونکہ یہ کہنا کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، معیشت ہماری کچھ اور ہے، سیاست ہماری کچھ اور ہے۔ اگر انسان اپنے اقتصادیات کو کہیں اور سے لے، سیاست کو کہیں اور سے لے، عبادت کو فقط اللہ سے لے، تو اس نے اطیعوا الرسول کی صحیح تفسیر نہیں کی، اس نے اطیعوا اللہ کو صحیح طور پر تسلیم نہیں کیا، یا سمجھا نہیں، یا اس کو صحیح طور پر اس نے تسلیم نہیں کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اللہ کی اطاعت مطلق ہے، ایسے ہی رسول کی اطاعت بھی مطلق ہے، اور جیسے رسول کی مطلق ہے ایسے ہی اولی الامر کی بھی مطلق ہے، اس کو بھی کوئی قید لگی ہوئی نہیں ہے۔ اس میں تفصیل انشاءاللہ پھر عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، لیکن آج میں اتنا عرض کرنے میں کامیاب ہوا کہ اللہ کی اطاعت بھی غیر مشروط ہے۔ انسان کے کسی معاملے میں حکم خدا ہو، مومن وہ ہے جو مانے بھی اور کرے بھی۔ اور رسول اور اللہ کا حکم آتا کیسے ہے؟ بس یہاں بات آگے بڑھتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا حکم ایسے تو آتا نہیں ہے کہ اللہ خود تیرے اوپر کوئی وحی کرے، اللہ خود تیرے اوپر اپنا فرشتہ نازل کرے، اللہ خود تیرے اوپر اپنی کوئی کتاب نازل کرے، اللہ تیرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ کرے اور بلا واسطہ تیرا رابطہ اللہ سے ہو جائے اور تجھے سارے احکام خدا کی تفصیل حاصل ہو جائے اور
فرشتہ بھیج کر اس کے اوپر وحی الہی نازل ہوتی ہے، فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ ان واسطوں کو نبی کہتے ہیں، ان واسطوں کو رسول کہتے ہیں۔ پس معلوم ہوا بغیر وسیلے کے بھی چارہ نہیں ہے۔ تجھے دین نہیں ملا ہے تو وسیلے کے ساتھ، تجھے شریعت نہیں ملی ہے تو وسیلے کے ساتھ، تجھے کوئی حکم الہی نہیں ملا ہے تو وسیلے کے ساتھ، تجھے قرآن نہیں ملا ہے تو وسیلے کے ساتھ، تجھے قرآن کا علم نہیں ملا ہے تو وسیلے کے ساتھ، اور وہ وسیلے ختم نہیں ہوئے۔ رسول فرما گئے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جب تک میں ہوں، میں وسیلہ ہوں، میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ ہستی وسیلہ ہے کہ جس کو میں اپنے علم اور حکمت کا وارث قرار دے رہا ہوں۔ تو بس درمیان میں واسطے ہیں، وسیلے ہیں، جن کے توسط سے دین ملتا ہے، جن کے توسط سے آرڈرز ملتے ہیں، جن کے توسط سے احکام ملتے ہیں، جن کے توسط سے وہ سارے کے سارے حکم ہم تک پہنچتے ہیں۔ بس اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو رسول کی اطاعت کر کے اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اگر رسول کو درمیان میں سے حذف کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کی اطاعت نہیں کر سکے گا، اور جو گدا پھرے گا وہ شیطان کی اطاعت ہوگی، وہ اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر! جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ رسول ہے۔ جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ رسول ہے۔ نعرہ حیدری! تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی اطاعت بھی مطلق اور بغیر کسی قید کے، رسول کی اطاعت بھی مطلق اور بغیر کسی قید کے، اور جس کی اطاعت مطلق ہو اس کو معصوم ہونا چاہیے۔ جس کی اطاعت مطلق ہو اسے کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود اللہ کی نافرمانی کرے تو لوگ اس کی اگر اطاعت کریں گے تو اللہ کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کریں گے۔ کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سارا نظام اس طرح گڑبڑ ہو جائے کہ میں ایسوں کی اطاعت واجب کر دوں کہ جو میری نہیں مانتے، اور بیچارے لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اللہ کا حکم کون سا ہے اور کون سا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جن کو واجب الاطاعت بنایا ہے انہیں پہلے معصوم بنایا ہے، اور شہادت دی ہے میں ارادہ کر چکا ہوا ہوں کہ کوئی رجس ان کے قریب نہیں آئے گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس عصمت شرط ہے، اگر عصمت نہ ہوگی تو اطاعت غلط ہو جائے گی۔ بس پہلے رسول کو معصوم مانو گے اور واجب الاطاعت تسلیم کرو گے۔ جیسے رسول کو معصوم مانو گے ایسے ہی اس کو بھی معصوم مانو گے، جو اطیعوا کے ساتھ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دو اطیعوا اللہ نے استعمال کیے ہیں، شخصیت دین، نام دین لیے ہیں، اطیعوا دو استعمال کیے ہیں، ایک اطیعوا اللہ کے لیے اور دوسرا اطیعوا رسول اور اولی الامر کے لیے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کی قسم اور ہے، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کی قسم اور ہے، لیکن رسول اور اولی الامر کی اطاعت ایک قسم میں ہے، اور اللہ کی اطاعت پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہے، رسول اور اولی الامر کی اطاعت دوسری قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ کیوں؟ اللہ بذات خود واجب الاطاعت ہے، رسول ہو یا اولی الامر ہو تب واجب الاطاعت ہے کہ وہ بنائے۔ یہ نکات انشاءاللہ پھر، لیکن اتنا عرض کرتا ہوں یہ دین ہے، یہ عظیم دین ہے، اس کو بچانے والے بھی عظیم ہیں، اس کو پہنچانے والے بھی عظیم ہیں۔
وہ ہستیاں جن کی مصیبتوں کو بیان کر کے آنسو بہانے کے لیے آئے ہوئے ہو، ان ہستیوں کا کردار کیا ہے، ان ہستیوں کی عظمت کیا ہے، ان ہستیوں کا احسان کیا ہے، ہم ان کے تذکرے کیوں اپنے لیے لازم سمجھتے ہیں، ہم ان کی مصیبتوں پہ آنسو بہانا اپنے لیے کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ اگر ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوتا تو ہم ان کو بھول چکے ہوتے، جیسے کہ ان سب کو بھول جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن 61 ہجری کی 10 محرم کو جن ہستیوں کا لہو بہایا گیا، جن ہستیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، جن ہستیوں پہ ظلم ڈھایا گیا، ان پہ ظلم فقط ان کی ذوات مقدسہ پہ ظلم نہ تھا، بلکہ دراصل پورے اسلام پر ظلم تھا، پورے مسلمانوں پر ظلم تھا، پورے دین پر ظلم تھا۔ اب جس کا دین سے تعلق ہے اس پر فرض ہے کہ ظالموں سے نفرت کرے، مظلوموں کی حمایت کرے۔ آؤ ذرا ظلم کی تفصیل کو سنو۔ 7ویں محرم آئی، کیسا عجیب تھا وہ معاشرہ اور کیسے خبیث تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے حسین مظلوم کے پورے خاندان پر، جن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، جن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں، جن میں خواتین بھی تھیں، جن میں مرد و بزرگ سارے موجود تھے، اور ظالموں نے نہر پر پہرا لگا دیا، 4000 ملعونوں کو بٹھا دیا۔ کس مقصد کے لیے؟ ان خیموں میں پانی نہ جانے پائے، ان خیمے والوں کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا ہے۔ عزادارو، جس تاریخ کو پانی بند ہوا وہ 7ویں محرم کی تاریخ تھی، اور جب 7ویں محرم کی تاریخ آتی ہے تو پھر اس میں حضرت عباس کے ذکر کا گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس کی زندگی بھی بچوں کو پانی پلانے سے عبارت ہے، گہرا تعلق ہے خاندان رسول کے اطفال کے پانی کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے روایات آپ تک پہنچانا ہمارا فریضہ ہے۔ روایت کہتی ہے حضرت عباس کا سارا دن کام ایک اہم یہ تھا، نہ چھوڑتے تھے امام حسین کا ساتھ، جدھر مولا جاتے تھے عباس ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ سارا دن حضرت امام حسین کا قرب نہیں چھوڑا حضرت عباس نے، جیسے ایک محافظ ساتھ ہوتا ہے، جیسے ایک گارڈ ساتھ ہوتا ہے، ایسے حضرت عباس امام حسین کے دست و بازو بنے ہوئے تھے۔ امام حسین کا اکثر میدان میں جانا کس مقصد کے لیے ہوتا تھا؟ مقتل کی روایتوں کو دیکھ کر نظر آتا ہے اس لیے ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی مقتل میں جاتا تھا، زین چھوڑنے کا مرحلہ آتا تھا، آواز آتی تھی علیک من السلام یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام۔ شہید کا آخری سلام بلند ہوتا، حسین مقتل کی طرف جاتے، حسین شہید کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جاتے، لیکن جب جاتے تو عباس ساتھ ہوتے، عباس ساتھ جاتے۔ اب میں کبھی سوچتا ہوں مولا حسین، کیا عباس آپ کو اجازت دیتے ہوگے کہ آپ لاش اٹھائیں اور عباس ساتھ ساتھ چلتا پھرے؟ نہیں، میرا تو ذہن یہی کہتا ہے جس بھی شہید کی لاش اٹھانے کا مرحلہ آتا ہوگا، حضرت عباس اس لاش کو اٹھا لیتے ہوں گے، حسین مظلوم ساتھ ساتھ ہوتے ہوں گے۔ معلوم ہوا سارا دل شہادتیں ہوتی نہیں، دونوں بھائی مقتل میں جاتے رہے، لاش
شام تھے، چاروں جوان تھے، اور روایت آپ تک پہنچی ہوئی ہے علی حیدر کرار نے حضرت ام البنین سے شادی ہی اسی نیت سے کی تھی، اللہ مجھے میری شجاعت کے وارث عطا فرمائے تاکہ وہ میدان کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دے، میرے حسین کا نام کرے، میرے حسین کا ساتھ دے اور ان کی مدد کرے۔ میرا جی یہی کہتا ہے جب مدینے سے کاروان چلا ہوگا نا تو ماں نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا ہوگا اور کہا ہوگا میرے
حسین نے تو روایت کہتی ہے کہ کہا عباس بھائی جانا جو چاہتے ہو ان بچے جو پیاسے ہیں ان کے لیے کچھ پانی تو مانگ لو نا، ان سے کچھ پانی تو مانگ لو بچوں کے لیے۔ آوازیں سکائے اہل بیت تھے حضرت عباس، روایت کہتی ہے کہ چلے عباس قوم اشقیاء کے سامنے اور وہاں جا کے کھڑے ہوئے، کہا یا عمر ابن سعد، اے عمر ابن سعد تجھے حیا نہیں آتی؟ چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے، سارے بچے بچیاں پیاسی ہیں، ان کو ایک گھونٹ پانی کا دے دو، ان کے لیے
زندگی میں وہ بچے نکلتے تھے اس خیمے سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، پھپھی پانی، اماں پانی۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہو، والدگار صاحبان اولاد بیویاں بیٹھی ہیں، اگر کہیں کوئی 2-4 سال کا بچہ ہو، پانی مانگے، گھر میں پانی لاؤ۔ کیوں میں یہاں ایک اپنے چشمدید واقعے کا حوالہ دے دوں؟ سن 2000 میں ہم زیارت کے لیے گئے، زیارت ایران و عراق کے لیے۔ ہمارے سامنے ایک کاروان تھا، ہم تہران سے بس میں بیٹھے جا رہے تھے قم کی جانب۔ اس دن آپ جانتے ہیں کہ ایرانی ڈرائیوروں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بس میں پانی کا انتظام رکھتے ہیں، لیکن اس دن اللہ جانے ڈرائیور کو کیا ہوا، اس نے اپنا پانی کا انتظام نہ کیا۔ تہران سے بس قم جا رہی تھی، کچھ دیر بعد وہ اس علاقے میں داخل ہوئی کہ جہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے اور پانی کا انتظام نہیں ہے۔ اچانک سے یہ واقعہ پیش آیا، ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کی اہلیہ اور 4 سال کا بچہ ساتھ تھا۔ بس پتہ نہیں اس بچے کو کیسے پیاس لگی، وہ اپنی ماں کو پکڑتا تھا، کہتا تھا اماں پانی، اماں پانی۔ ہم سارے تسلیاں دیتے تھے، بس میں پانی موجود نہ تھا۔ ہم ڈرائیور کو کہتے تیز دوڑاؤ، لیکن اس ایک آدھے گھنٹے میں پورے قافلے کو پریشان کر دیا۔ اور ایک بچہ 1 گھنٹے کی پیاس بجھا، پوری کپڑا کے بچے 3 دن کی پیاس۔ ہائے ہائے مصائب کے منظر کو انسان کیسے پیش کر سکتا ہے؟ جب یہ منظر حضرت عباس نے دیکھا، حضرت عباس نے دیکھا اور کوئی چارہ نہ رہا، مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے پہ چڑھے، دریا کو چلے، نہر القما کو چلے۔ 4000 ملعونوں کا پہرا تھا۔ عباس نے خوبصورت جنگ لڑی، اس مجمع لشکر کو چیرا، نہر پہ قابض ہوئے، پانی میں اتر گئے، پانی میں اتر گئے۔ اب پوچھتا ہوں عباس خود بھی پیاسے تھے یا نہیں؟ خود بھی پیاسے تھے یا نہیں؟ سارا دن لاشیں اٹھاتے رہے، اور جس گھر میں قضیہ ہوتا ہے بتاؤ اس گھر والوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو سارا دن لاشیں ہی لاشیں۔ عباس خود پیاسے، 3 دن سے پانی بند ہے۔ روایت کہتی ہے چلو پانی کا بھرا، چلو پانی کا بھرا۔ علماء، اے مسائل شریعت سے آگاہ مومنو، مجھے اتنا بتاؤ، اگر کوئی 3 دن کا پیاسا ہو اور اسے پانی مل جائے تو کیا پینا جائز ہے یا نہیں؟